الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو نور ایمان عطا فرمائے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت اور پیار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی شخص کو مال، دولت، عزت عطا فرمائے یہ اس کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے پیار فرماتے ہیں۔ کسی شخص کو دولت ملے، کسی شخص کو مال ملے تو یہ اللہ کے پیار کی نشانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے کریم ہونے کی نشانی ہے۔ ایک ہے اللہ محبت کس سے فرماتے ہیں، ایک ہے اللہ کرم کس پہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ کریم ہے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کریم کے 5 معنی لکھے ہیں۔ کریم کا ایک معنی یہ ہے الذی یعطی بدون الاستحقاق، کہ جو آدمی حقدار نہ ہو جو اس کو بھی دے اسے کریم کہتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ شخص جو باغی ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ ایک پانی کے گھونٹ کا مستحق بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پانی کے دریا اور سمندر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کریم ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی شخص کے پاس اولاد ہو، کسی کے پاس دولت ہو، اچھا مکان ہو، اچھی ملازمت ہو، اچھی دکان ہو، تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کے کریم ہونے کی نشانی ہے۔ راضی اور خوش ہونا اور ہوتا ہے، اور اللہ کا کسی کو دولت عطا کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ اگر دولت کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہوتی تو اس کا مطلب قارون سے اللہ بہت خوش تھے۔ اگر حکومت کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہوتی اس کا معنی فرعون سے اللہ بہت راضی تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے کتنے انبیاء وہ ہیں کہ جن کو ان کی قوم نے ان کے گھروں سے نکالا ہے، کتنے انبیاء ہیں ان کو شہید کیا ہے، 2 ٹکڑے کیے ہیں، قوم ان کی بات نہیں مانتی، حالانکہ اللہ ان سے بہت راضی تھے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، اور ایمان کے بعد نیک اعمال کا مل جانا یہ اللہ کے راضی اور خوش ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے، اس کو ایمان بھی دیا ہے اور اس کو نیک اعمال بھی دیے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو دنیا میں ایمان دے اور یہ ظاہری نعمتیں نہ دیں تو اللہ سے مانگنا تو چاہیے، لیکن پریشان اور بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر اللہ ایمان نہ دے اور باقی سب کچھ دیں، اس پر انسان کو پریشان ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ جس کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی راحت دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایمان کی نعمت نہ دیں تو قبر میں عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم دیتے ہیں۔
دنیا اور آخرت میں فرق سمجھیں۔ دنیا اور آخرت میں فرق ہے۔ جہاں صرف دکھ ہو اسے جہنم کہتے ہیں، اور جہاں صرف سکھ ہو اسے جنت کہتے ہیں، اور جہاں دکھ بھی ہو اور سکھ بھی ہو اسے دنیا کہتے ہیں۔ ہم دنیا میں ہیں، یہاں کبھی سکھ ملیں گے، کبھی دکھ ملیں گے، کبھی خوشی ملے گی، کبھی غم ملیں گے، اور موت کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس ایمان ہوگا اور نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اسے کہتے ہیں آراف۔ اس آراف کی دیوار پہ اللہ ان کو رکھیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں۔ یہ جنت والوں کو دیکھیں گے، جانا چاہیں گے لیکن جا نہیں سکیں گے، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو اس دیوار سے اتار کے پھر ان کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اور جو جہنم والے ہیں کافر، یہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ البتہ جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجیں گے، کبھی براہ راست بھیج دیں گے، کبھی کسی کی سفارش کی وجہ سے بھیج دیں گے، کبھی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے بھیج دیں گے، اور کبھی اللہ اپنے کرم سے بھیج دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ تو جنت میں جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے بار بار مانگیں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرما، اللہ جہنم سے محفوظ فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساری ہی پیاری ہیں۔ آپ بعض دعائیں بہت اہتمام سے مانگتے تھے۔ ایک دعا مانگتے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ مجھے اپنی رضا اور اپنی رضا کی جگہ جنت عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اپنی ناراضگی اور ناراضگی کی جگہ جہنم سے بچا لے۔ جنت دے دے اور اپنی رضا دے دے، اور جہنم سے بچا دے اور اپنے غضب اور اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کون کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ جبریل اترتا ہے، جن پہ وحی آتی ہے، جو اللہ کے سب سے زیادہ اس کائنات میں محبوب ہیں، جن پہ ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور کانپتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور عبادات میں اتنا اہتمام کرتے ہیں، خصوصاً رمضان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، شد مئزرہ، اللہ کے نبی جو اپنا تہمد ہوتا تھا اس کو رمضان میں کس کے باندھ لیتے تھے۔ اس کا معنی یہ تھا اب یہ عبادت کے دن ہے، اب یہ عبادت کے دن ہے۔ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جتنی تھکے نہ، اور جو ہی تھکیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے پیغمبر آپ عبادت اتنی کریں کہ آپ تھک جائیں، اتنی عبادت کریں کہ تھک جائیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں پورے ملک میں سوائے کچھ جگہوں کے رمضان میں تراویح ہوتی ہے، اس میں قرآن سنایا جاتا ہے، اور جب قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے جو تراویح کے باقی دن ہیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ چلتے ہیں۔ وہاں اگر امام صاحب 2 سپارے پڑھ بھی دیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن تو ختم ہو گیا، اب یہ 2 سپارے کیوں؟ حالانکہ قرآن ختم ہو گیا ہے، تراویح اور عبادت تو ختم نہیں ہے نا۔ تھکنا چاہیے، تھکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے، ایک حدیث پاک میں ہے حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کھڑے رہتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پاؤں آپ کے سوج جاتے۔ تو عبادات میں تو یہ ہونا چاہیے کہ بندہ تھکنا شروع ہو جائے اور پھر عبادت چھوڑے۔ ہم اللہ کی رضا بھی مانگیں، اللہ سے جنت بھی مانگیں، اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے بچیں۔ آدمی جو جنت میں جاتا ہے تو جنت میں جانے کے کئی طریقے ہیں، کیسے جانا ہے۔ میں بہت لمبا بیان ان دنوں میں نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ بہت تھوڑا بیان ہو، اور 1-2 بات ایسی ہو جو ہم اپنے پلے باندھ لیں اور اس کو اپنے ساتھ تھام لیں۔ توجہ رکھنا، آدمی اعمال بہت کرتا ہے لیکن جنت میں جانے کا سبب سارے اعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان اعمال میں سے کوئی عمل ایک ایسا ہوتا ہے
کہ جس کو اللہ قبول فرماتے ہیں اور اس کی وجہ سے باقی اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ سارے ایک عمل اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ شفاعت کی وجہ سے جنت دیتے ہیں۔ آپ نے نیکی کئیوں پر کی ہوتی ہے، اللہ کسی ایک کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ ہم کل یہاں بیٹھے تھے، یا غالباً آج ظہر کے بعد مشورہ تھا، تو میں اساتذہ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ ہمارے پاس بچے ہیں جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرو، ان پہ خرچ بھی کرو، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ سفارشی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے یہ 100 کے 100 ہیں، محنت سب کے کرنی ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کی سفارش سے اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے، بس کسی ایک کی سفارش کی وجہ سے۔ ہر بندے کو اپنا سفارشی بنانا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں کئی بار کہتا ہوں اپنے تعلق والوں سے، اپنے گھر میں ایک حافظ بنا لو۔ اگر اپنے گھر میں حافظ نہیں ہے، ایک حافظ کا خرچہ اٹھا لو، 5000 مہینے پر ایک حافظ کا خرچہ اٹھا لو، بھئی ایک حافظ میرا ہے، یہ جب تک پڑھتا رہے گا میں 5000 ماہانہ دوں گا، اس کے حفظ قرآن کو میرے ذمہ لگا دو۔ کیا مشکل ہے 5000 ایک بندے پر خرچ کرنا اور حفظ قرآن اپنے کھاتے میں ڈالنا اور ایک سفارشی تلاش کرنا؟ آج ہمارا تھانے کا کچہری کا کام ہو تو چھوٹی سی سفارشی پر بھی لاکھوں لگ جاتے ہیں، اور یہ تو جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ خیر، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ میں ایک نسخہ عرض کر رہا تھا، قرآنی نسخہ، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور ایک میں نے حدیث بطور دعا کی پڑھی ہے، ان دونوں کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ آخرت میں جنت میں جانے کا ایک آسان نسخہ جو اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سب سے آسان نسخہ کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے آسان نسخہ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا معنی؟ جو اللہ کے بندے ہیں، نیک ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے محبت کرو، اپنا تعلق ان سے جوڑو۔ جب سچے دل سے ان سے پیار کریں گے، سچے دل سے تعلق رکھیں گے، وہ اللہ کے محبوب اور نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو جنت میں بھیجنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والوں کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ اس کی دیکھو کتنی آسان سی مثال ہے۔ ہمیں ملنے کے لیے کوئی بندہ آئے اور اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور ہو جو اس کو لے کر آئے، یا اس کے ساتھ اس کا سیکرٹری ہو، تو جب ہم کھانا کھلاتے ہیں، ہم نے کھانا ایک بندے کا بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کے ڈرائیور کو بھی کھلاتے ہیں، سیکرٹری کو بھی کھلاتے ہیں، ساتھ گارڈ ہے تو اس کو بھی کھلاتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا ہم نے تو کھانا آپ کا کھلایا تھا، آپ کے ڈرائیور سیکرٹری گارڈ کا تو نہیں ہے۔ جو ساتھ آتے ہیں وہی کھانا کھاتے ہیں جس کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ، یہ جو جنت ہے نا، قرآن کریم نے عجیب بات کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت یہ نیک لوگوں کا مہمان خانہ ہے۔ جنت مہمان خانہ ہے، توجہ رکھنا، جنت مہمان خانہ ہے۔ اور مہمان خانے کے بارے میں ایک قرآن کریم نے بڑی پیاری اصطلاح استعمال کی ہے، ایک پیارا طرز اختیار کیا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ جو نیک لوگ ہیں جب یہ جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے جانے سے پہلے، توجہ رکھنا، ان کے جانے سے پہلے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اور جب جہنم کی بات کی ہے، وسیق الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں جہنم والے جب ان کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف تو فتحت ابوابها، یہ جب پہنچیں گے تو دروازہ کھولیں گے۔ اللہ نے کتنا پیارا طرز اختیار کیا ہے، جہنم یہ جیل خانہ ہے، جنت یہ مہمان خانہ ہے۔ آج بھی آپ جیل میں جاؤ،
جب ملزم یا مجرم کو پکڑ کے لاتے ہیں اس وقت دروازہ کھولتے ہیں، جب اندر جاتا ہے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اور جنت مہمان خانہ ہے، مہمان خانے میں جب مہمان خانہ آئے اس کے آنے پر دروازہ نہیں کھولتے، جب وہ آتا ہے تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی نا، اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو مہمان خانہ کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ مہمان آ رہا ہے، ایک ہے اچانک آیا، آپ کی بیٹھک بند ہے کھولیں، اچانک جو آیا بیٹھک کھولیں، اے سی چلائیں، پنکھا لگائیں، اچانک آیا، لیکن جب پہلے سے پتہ ہو کہ مہمان آ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے بیٹھک کو صاف کرا دو، اے سی چلا دو اور اس میں خوشبو چھڑک دو اور دروازہ کھول دو، مہمان آئے اور سیدھا آرام سے جا کر بیٹھ جائے۔ جب پہلے سے پتہ ہو آ رہا ہے تو بعض لوگ پتہ ہوتا آ رہے ہیں میں آپ کو 3 بجے ملنے کے لیے آؤں گا، مہمان وقت دے کر آتا ہے، ہم 3 بجے سے پہلے صفائی نہیں کرتی، جب وہ آ جاتا ہے پھر جلدی جھاڑو مارتے ہیں، پھر پنکھا چلاتے ہیں، پھر ایئر فریشنر سے چھڑکتے ہیں، تو وہ جو ایئر فریشنر سے خوشبو نکلتی ہے وہ بندے کے ناک میں پڑتی ہے اور بس اوقات وہی اس کے لیے دمے کی بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے مہمان کا کون سا اکرام کیا؟ خیر جنت یہ ہمارا مہمان خانہ ہے اور جہنم سے اللہ بچائے یہ جیل خانہ ہے۔ ہمارے مہمان خانے میں جب کسی بڑے مہمان نے آنا ہو اور اس کے ساتھ لوگ آئیں تو اس کو بھی مہمان خانے میں بٹھاتے ہیں، اپنے معزز مہمان والا کھانا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں تم شامل ہو جاؤ تو تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں گے تو قیامت کے دن اللہ جب اپنے نیک بندوں کو نوازیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ پیار کرنے والوں کو محروم کر دیں، اللہ پاک ان کو بھی پھر اپنے اولیاء کے صدقے نعمت عطا فرما دیں۔ ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ تعالی، مرشد بنانا بہت ضروری ہے، بیعت بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے چونکہ مزاج نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، خصوصاً ہمارے دیہاتوں میں پیری اور مریدی ایک اتنا گندہ پیشہ ہے کہ جس کی وجہ سے سنجیدہ، پڑھا لکھا، سمجھدار اور صاحب حیثیت بندہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، لیکن جب بات سمجھ آتی ہے تو آپ یقین فرماؤ، اب میں یہ واقعات نہیں ذکر کرتا، ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں کروڑوں پتی وہ لوگ ترلے کرتے ہیں کہ ہم بیعت کر لیں، ہم ذکر سیکھ لیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، چونکہ سمجھتے ہیں بیعت کا معنی کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا، سنت پہ چلنے کی کوشش کرنا، یہ ہے بیعت کا مطلب۔ اور ہمارے یہاں چونکہ بیعت کا مفہوم ہی اور ہے، کبھی کسی گھر میں پیر آ جائے، پردہ ختم، نمازیں ختم، ڈھول شروع ہے، اب ہمارے یہاں پیری مریدی کے مفہوم ہی یہ ہے تو لوگ پیری مریدی سے دوڑیں گے۔ سنت پیری مریدی وہ یوں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دو، گناہوں سے توبہ کرو، سنت کے مطابق چلنے کا اہتمام کرو اور شریعت پر چلنے کے لیے مشورے کرو، کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے تو پوچھو، یہ ہے بیعت۔ تو اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں مجھے ان کی محبت عطا فرما، اور ایسے عمل کی محبت دے جو مجھے تجھ تک پہنچا دے۔ اب حضور پاک نے 3 چیزوں کی دعائیں مانگی ہیں، نمبر 1 اللہ اپنی محبت دے، نمبر 2 نیک اعمال جو تجھ تک پتہ ہے اس کی محبت دے۔ یہ درمیان میں کیوں فرمایا؟ مجھے ان کی محبت دے جن سے تو پیار کرتا ہے۔ ہمارے مرشد حکیم اختر رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل تو اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ملتی ہے نیک اعمال سے۔ یہ درمیان میں اولیاء کی محبت کو اس لیے لائے ہیں کہ نیک عمل ملتا ہے ولی کی محبت سے، ان سے محبت کرے تو نیک عمل ملتے ہیں، جب نیک عمل ملیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ اپنی محبت عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ جنت عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ جنت ملتی ہے، میں نے پہلے عرض کیا، اس کے لیے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے عقیدہ، آدمی کے عقیدے ٹھیک ہونے چاہیے، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر عقیدے ٹھیک نہ ہوں ہم سمجھیں گے مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایسے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہے۔ میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں عقیدے کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں میں ایک مثال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جتنے قادیانی اور مرزائی ہیں یہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ بتاؤ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہیں یا کافر؟ بولو نا۔ یہ تو ہمارے آئین کا مسئلہ ہے، اس پر تو پرچہ مرچہ بھی نہیں، اور ہمارے تو ایس ایچ او بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، جنہیں پرچہ کٹ رہے ہیں وہ بھی کول بیٹھے ہوئے۔ اللہ پاک دیکھو، اصل میں دین سے محبت ہوتی ہے۔ مجھے کہا جی مولانا صاحب بیان کب شروع ہوگا؟ میں نے بیان سننا ہے، بس مجھے خواہش ہے میں بیان سنوں، اور میں نے نیچے بیٹھ کے بیان سننا ہے۔ ایک وقت آتا ہے چلتے چلتے، دیکھو دین سے میں اس لیے کہتا ہوں ہر شعبے میں دین سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اب دیکھو قادیانی کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہیں یا کافر؟ کافر ہے۔ آپ نہ کہو، میں کہتا ہوں، میں 20 بار کہتا ہوں کافر ہے، وہ کافر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی کلمہ کو بھی کافر ہو سکتا ہے، تو پھر مرزائیوں کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی کافر ہے، کیوں؟ وہ کلمے کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں نظر کس کے نام کی ہوتی ہے اور نیاز؟ تو جب ہم یہ کہیں گے نظر اللہ نیاز حسین، ایمان کہاں گیا؟ نظر بھی اللہ کے نام کی ہے، نیاز بھی اللہ کے نام کی ہے، ایمان کدھر گیا؟ ہم نے کہا جی میں نے منت مانگنی ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا نا، منت مانی ہے، اس کے جو بال ہوں گے نا وہ میں سارے کاٹ دوں گا، کچھ بات نہیں کاٹوں گا چٹڑی ہے۔ کیوں؟ اے میں فلاں قبر تے جا کے بنانے ہیں، اے میں فلاں دربار تے ملانے ہیں، فلاں پیر کے پاس بنانے ہیں۔ یہ بیٹا کس نے دیا ہے؟ اور جب بیٹا پیدا ہو یا بیٹی ہو تو سنت کیا ہے؟ اس کے سارے بال صاف کرو، اس کو چاندی کے مطابق تولو، اور چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ ہم نے سنت کو ذبح کیا ہے اور اس کی منڈیاں وہاں جا کے ذبح اڑا کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گیا ایمان؟ کوئی قبر کو چاٹ رہا ہے، کوئی گھوڑے کو چوٹ رہا ہے، کوئی اونٹ کو چاٹ رہا ہے، کوئی بت کو چاٹ رہا ہے، کہاں گیا ایمان؟ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہوتے مشرک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ جب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا معنی بھی تو سمجھ لیجیے نا، ایمان کیا ہے؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ میں 4-5 عقیدے عرض کرتا ہوں، اس کو پلے باندھ لو۔ ہم اللہ کو، بولو، ایک مانتے ہیں۔ ہم اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، اللہ ہی کو مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ ہی کو حاجت روا مانتے ہیں، اللہ ہی کو مختار کل مانتے ہیں، اللہ ہی کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ اللہ کو یا اللہ ہی کو؟ سب بولو، اللہ کو یا اللہ ہی کو؟ قرآن کریم نے عجیب بات کی ہے، آپ گھر جانا اور سورۃ النور کھول کے پڑھنا۔ پہلے رکوع میں قرآن کریم نے مشرک اور زنا کرنے والے مرد، ان کو اکٹھا ذکر کیا۔ زنا کرنے والی عورت اور شرک کرنے والی عورت، ان کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ جس طرح زنا کرنے والا مرد ایک عورت پہ راضی نہیں ہے نکاح پر، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد ایک عورت پہ قناعت نہیں کرتا، زنا کرنے والی عورت ایک مرد پہ خوش نہیں ہے، اسی طرح شرک کرنے والا ایک در پہ خوش نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ میں کیوں بات سمجھا رہا ہوں؟ مشکل کشا اللہ ہی، حاجت روا اللہ ہی۔ یا اللہ مدد یا رسول مدد؟ یا اللہ مدد یا علی مدد؟ مشکل کشا کون ہے؟
اللہ کے رسول مدد کس سے مانگتے؟ حضرت علی مدد کس سے مانگتے؟ دیکھو یہ ہمارے عقیدے ہیں، میں بات سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مختار کل، اللہ ہی عالم الغیب، بگڑی بنانے والے اللہ ہی۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور اس کی بیوی اس کو کہو میں تیری بھی بیوی ہوں، شادی شدہ ہو اور بیوی اس کو کہے میں تیری بھی بیوی ہوں، کی آنکھیں شور کہے گا کی آنکھیں دوبارہ کہہ ذرا کیا بکواس کر رہی ہے بھائی، میں تیری بھی بیوی ہوں، کیا مطلب تیری بھی ہوں؟ جس طرح شوہر کو بیوی کہے میں تیری بھی ہوں، یہ اس بیوی کو قبول نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ سے کہے نا میں تجھے بھی مانتا ہوں، اللہ بھی اس انسان کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں بھی نہیں چاہیے، بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر سے کہے میں تیری ہی ہوں، اور مسلمان وہ ہے جو خدا سے کہے میں تیرا ہی ہوں۔ بس ہم کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں عقیدہ ٹھیک رکھا کرو۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، عرش پر، فرش پر، زمین پر، آسمان پر، کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ سے باہر ہو، پوری جگہوں پر اللہ پاک ہے۔ اس کے بعد پھر نبی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، نبی کی صفت کو نور مانتے ہیں، نبی کی ذات کو بشر مانتے ہیں، نبی کی صفت کو نور مانتے ہیں۔ بشر بھی مانا ہے، نور بھی مانا ہے، لیکن ذات آپ کی بشر ہے اور صفت آپ کی نور ہے۔ اب کوئی قرآن کی آیت آپ کے خلاف نہیں ہے۔ قل انما انا بشر، حضور فرماتے ہیں میں بشر ہوں، کیا مطلب؟ ذات بشر ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی حضور کی جو صفت ہے وہ نور ہے۔ ہم نبی کی ذات کو بشر مانتے ہیں اور نبی کی ذات، نبی کی صفت کو نور مانتے ہیں۔ اور دلیل ذہن میں رکھ لو، کبھی الجھن میں نہ پڑنا، جس کی ذات نور ہو اس کی نسل کبھی نہیں چلتی۔ اللہ نور ہے، لم یلد ولم یولد، فرشتے نور ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر نبی نور ہوتے اولاد نہ ہوتی، نبی بشر ہیں اس لیے اولاد ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے حضور نور ہے، صفت کے اعتبار سے حضور۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے مولانا صاحب حضور نور ہیں، میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا جی حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں ذوالنورین، عثمان ذوالنورین، نورین کا معنی نور کہتے ہیں ایک کو، نورین کہتے ہیں دو نور۔ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کے نکاح میں حضور کی بیٹی رقیہ وہ فوت ہو گئے تو ام کلثوم، اس لیے کہتے ہیں ذوالنورین کہ ان کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں۔ اس نے کہا اگر نبی نور ہیں تو رقیہ نور ہے، نبی نور ہے تو ام کلثوم نور ہے، اگر نبی کی بیٹی نور ہے تو نبی نور کیوں نہیں؟ نبی کی بیٹی نور تو تب ہوگی نا جب نبی نور ہو۔ میں نے کہا اچھا مجھے بتا، دیکھو سوال کا جواب دینا چاہیے نا، کوئی سوال آپ سے پوچھ لے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ نبی پاک کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہا جی 4۔ میں نے کہا حضور کی پہلی بیٹی زینب، ان کے شوہر ابو العاص، اسے ذوالنور نہیں کہتے۔ حضور کی چوتھی بیٹی فاطمہ، ان کے بیٹی ان کے شوہر علی، علی کو ذوالنور نہیں کہتے۔ تو نبی کی بیٹیاں 4 ہیں تو نور 4 ہونے چاہیے نا۔ حضرت زینب کے شوہر کو ذوالنور نہیں کہتے، حضرت زہرا کے شوہر کو ذوالنور نہیں کہتے، تو صرف عثمان ہی کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ اگر نبی کی بیٹی نور ہوتی تو 4 کے شوہروں کے ساتھ ذوالنور لگتا، بقیہ کے شوہر کے ساتھ ذوالنور نہیں ہے، عثمان کے ساتھ ذوالنورین کیوں ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، یہ توجہ سے سمجھنا۔ میں نے کہا جو اولاد ہے اسے کہتے ہیں نور نظر۔ کیا کہتے ہیں؟ نور نظر۔ کبھی آپ شادی کارڈ دیکھیں نا، اوپر لکھا ہوتا ہے جیو چشم، نور چشم، اسے کہتے ہیں نور چشم، اسے کہتے ہیں نور نظر۔
تو اولاد کو نور نظر کہتے ہیں۔ حضرت زینب نبی کی نور نظر ہے، حضرت رقیہ ہمارے نبی کی نور نظر ہے، ام کلثوم نبی کی نور نظر ہے، حضرت زہرا نبی کی نور نظر ہیں۔ یہ وہ نور نہیں ہے جو فرشتے ہیں، اس نور کا معنی نور نظر ہے۔ لیکن ابو العاص کے گھر میں نبی کے نور نظر زینب موجود ہے، انہیں سے ذوالنور نہیں کہتے۔ علی کے گھر زہرا نور نظر موجود ہے، علی کو نور نظر نہیں کہتے۔ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرت آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک نبی حضرت محمد ایسے ہیں جن کی 2 بیٹیاں ایک آدمی کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت عثمان کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ پوری تاریخ کا یہ پہلا شخص ہے اور آخری شخص ہے کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اس وجہ سے ذوالنورین کہتے ہیں کہ ان کی خصوصیت ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ بیٹی نور ہے تو باپ بھی نور ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ مسئلہ سمجھو۔ اگر کو آپ کو سید ملے، شاہ صاحب ملیں، حضور کی اولاد ملے اور وہ کہے نا کہ حضور نور ہیں، آپ انہیں کہنا شاہ جی آپ کے نانا جی کون ہیں؟ کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نور ہیں یا بشر؟ وہ کہے گا نور۔ ان سے پوچھو شاہ جی آپ کون ہیں؟ آپ نور ہیں یا بشر؟ وہ کہے گا بشر۔ کہ شاہ جی یہ گل سمجھ نہیں آئی، جے نانا نور ہوئے تو پھر پتر بشر کے وے جم پہ۔ نانا نور ہو تو بیٹے بشر کیسے ہیں؟ اگر نانا نور ہے تو نواسے کو نور ہونا چاہیے، اگر نواسا بشر ہے تو نانے کو بشر ہونا چاہیے۔ ہم تو شاہ جی آپ کو عزت دیتے ہیں، باپ کی نسل اور ہو، اولاد کی نسل اور ہو، اسے عیب کہتے ہیں، اور جو ہو نسل جو جنس باپ کی ہو وہی جنس اولاد کی ہو اسے فخر کہتے ہیں۔ ہم آپ کو عزت دیتے ہیں کہ آپ کے نانا جی کو بشر کہتے ہیں۔ اگر آپ نانا جی کو نور کہیں گے خود بشر بنیں گے، ان کی جنس اور ہوگی آپ کی اور ہوگی۔ یہ انسانوں میں عیب ہوتا ہے، فخر نہیں ہوتا۔ ہم تو آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھا رہا تھا عقیدہ بناؤ، نبی کی ذات بشر اور نبی کی صفت نور ہے۔ ہم حضور کو سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نمبر 2، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ حضور کے بعد ہمارا معصوم اور بھی ہیں۔ پیغمبر معصوم ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء بھی ہیں، ہمارے نبی خاتم المعصومین بھی ہے۔ تیسرا عقیدہ ذہن میں رکھنا، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہمارے حضور بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ ہم یہاں سے درود پڑھیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، قبر پہ درود پڑھیں، اللہ اپنے نبی کو براہ راست سناتے ہیں، براہ راست سناتے ہیں۔ دلیلیں بہت ہیں، میں آسان دلیل دینے لگا ہوں کہ جس کو جٹلا کوئی نہ سکے۔ وہ دلیل کیا؟ جو یہ کہے کہ حضور پاک اپنی قبر میں زندہ نہیں، توجہ رکھنا، انہیں کہنا حضور نے ایک دعا مانگی، اللہم لا تجل قبری وسن یعبد، اے اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو۔ اس سے پوچھیں یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی ہو گئی۔ آپ پوچھیں اس پہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور کی قبر پہ کوئی سجدہ نہیں کرتا کیونکہ دعا قبول ہوئی، حضور کی قبر پہ رکوع نہیں کرتا کیونکہ دعا قبول ہوئی۔ اچھا آپ کہنا یہ عقیدہ رکھنا حضور قبر میں زندہ ہیں، قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھیں تو سنتے ہیں، اور یہاں سے پڑھیں فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ عقیدہ کیسا ہے؟ وہ کہے گا شرک۔ آپ نے کہنا پکا رہنا، حضور کو قبر میں زندہ ماننا اور زندہ مان کے صلاۃ و سلام پڑھنا، اور اس نیت سے پڑھنا کہ قبر پہ پڑھیں تو خود سنتے ہیں، یہ عقیدہ شرک ہے۔ وہ کہے گا شرک ہے۔ آپ نے کہنا پکے رہنا جی شرک ہے۔ اچھا وہ جو تو کہہ رہا تھا کہ حضور نے دعا مانگی میری قبر پہ شرک نہ ہو، یہ دعا قبول ہو گئی؟ کہا جی ہو گئی۔ کہا جی دعا قبول ہو گئی تو پھر قبر پہ لوگ اس عقیدے سے درود کیوں پڑھتے ہیں؟
پھر لوگ قبر پہ اس عقیدے سے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ تم نے کہا جی حضور پہ قبر پہ سجدہ نہیں ہے دعا قبول ہو گئی، رکوع نہیں ہے دعا قبول ہو گئی، نبی کی قبر کو کوئی نہیں پوچھتا دعا قبول ہو گئی، یہ تو تمہیں سمجھ آیا۔ تو تم تو جس طرح نبی کے سجدے کو شرک کہتے ہو، نبی کے رکوع کو شرک کہتے ہو، تو نبی کو قبر میں زندہ مان کر اس نیت سے درود پڑھنا حضور سنتے ہیں، تم تو اس کو بھی شرک کہتے ہو۔ اگر دعا قبول ہو گئی تو یہ شرک کیوں ہے؟ اور اگر یہ شرک ہے تو مانو دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک نے دعا مانگی، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، خدا نے دعا قبول کر لی ہے۔ حضور کی قبر پہ سجدہ نہیں ہے، دعا قبول ہوئی ہے۔ نبی کی قبر کا طواف نہیں ہے، دعا قبول ہوئی ہے۔ وہاں کوئی نہیں جھکتا نبی کو، دعا قبول ہوئی ہے۔ حضور کی قبر پہ صلاۃ و سلام زندہ سمجھ کے پڑھنا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ حضور کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور آپ جاؤ، الحمدللہ مجھے لوگ اب وہاں جاتے ہیں نا، فون کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم نے دیکھ لیا، آپ کے بیان میں سنا تھا، ہم نے دیکھ لیا۔ آج آپ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو جاؤ، جہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، لکھا ہے ہاں ہونا الصلاۃ علی رسول اللہ، ایک سوراخ بنا ہوا ہے، یہ سوراخ ہے، آپ قبلے کی طرف منہ کرو، ایک یہ پلر ایک یہ پلر، دو ستون ہیں، درمیان میں سوراخ ہے، آپ سوراخ کے سامنے منہ کرو، ادھر کے ستون کو دیکھو، لکھا ہے یا خیر من دفنت بالکاء اعظمہ، ادھر لکھا ہے فتاب من طیبہن القاء والاکم، پھر ادھر دیکھو لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، ادھر لکھا ہے فیہ العفاف والجود والکرم۔ یہ شعر کیا ہے؟ یا خیر من دفنت بالکاء اعظمہ، اے وہ ذات جس کی قبر کی جگہ دنیا کی ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے، فتاب من طیبہن القاء والاکم، آپ کے روضے سے خوشبو نے پوری دنیا کو معطر کیا ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان فدا اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں، فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں جود بھی ہے، کرم بھی ہے، سخاوت بھی ہے۔ لفظ ساکن عربی زبان میں ساکن کسے کہتے ہیں؟ نکاح ہوتا ہے، شوہر کے ذمے نفقہ، بیوی کو کھانا دینا، شوہر کے ذمے سکنا، بیوی کو رہنے کی جگہ دینا، بھئی اپنا پتہ لکھاؤ، سکونت لکھاؤ۔ سکونت کا معنی یہ نہیں کہ تم نے کہاں مرنا ہے، سکونت کا معنی تم نے کہاں زندہ رہنا ہے۔ ساکن کہتے ہیں زندہ رہنے والے کو۔ آج بھی حضور کی قبر پہ لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان فدا اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں۔ اگر یہ عقیدہ شرک ہوتا نبی کی قبر پہ نہ لکھا جاتا۔ اور اگر ساکن کو سمجھنا ہو، میں ایک شعر اور سناتا ہوں، یہ حضور کا حجرہ، یہ امی عائشہ کا حجرہ ہے، یہ امی عائشہ کا مکان ہے، جہاں اللہ کے نبی دفن ہے نا، یہ امی عائشہ کا مکان ہے۔ جب حضور اس دنیا میں زندہ تھے، امی عائشہ کے کمرے میں ایک عاشق پیغمبر نے اس پہ شعر پڑھا ہے۔ آج حضور عائشہ کے حجرے میں دنیا سے جانے کے بعد ہیں، ایک عاشق نے شعر آج پڑھا ہے، وہ جو پہلے نے پڑھا ذرا اس کو سنیں۔ اس نے حضور کی شان میں کہا یا بدی ادل والغنجی لک سلطان علی المہجی ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج علی السرج وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجج۔ عجیب اس نے کلام کیا، یا بدی ادل والغنجی، حسن و جمال کے مالک پیغمبر، لکا سلطان علی المہجی، لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں، آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں۔ ان بیتن انت ساکنہ، وہ مکان جس میں آپ رہتے ہیں، غیر محتاج الی السرج، اس کو چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سورج نہیں چاہیے۔ اور اگلا جملہ کمال کیا، وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجج، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم کیا لائے ہو؟ کوئی نماز پیش کرے گا، کوئی روزہ پیش کرے گا، کوئی حج پیش کرے گا، کوئی جہاد پیش کرے گا، کوئی قرآن پیش کرے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تم کیا لائے ہو؟ وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجج، لوگ اعمال پیش کریں گے، میں آپ کا چہرہ پیش کروں گا۔ میں کہوں گا اللہ میں اس کا دیوانہ تھا، میں حضور کا عاشق تھا، بس میرے پاس کوئی عمل نہیں، میں حضور کا چہرہ پیش کر دوں گا۔ تو جس نے اس دور میں دیکھا، حضور کو کہا ساکن ہو، آپ ساکن ہیں۔ جس نے آج دیکھا
وہ بھی کہتے ہیں آپ ساکن ہیں، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ امی عائشہ کے حجرے کی بات آئی، ایک دلیل سمجھنا، اور میں کبھی کہتا ہوں ہمارے لوگ علماء دیوبند کو سمجھا ہی نہیں ہے، کتنا ایک کم ہے۔ آج آپ جاؤ، یہ جو مدینہ منورہ میں روضہ ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر، یہ ذہن میں رکھ لو، یہ آج بھی روضہ مبارک اگر محفوظ ہے تو علماء دیوبند کی وجہ سے ہے۔ ملک عبدالعزیز کے دور میں یہ مسئلہ اٹھا کہ جتنی قبریں ہیں ان کو گرا دو، جو گنبد ہیں ان کو ملیا میٹ کر دو، یہ قبریں بڑی بڑی نہ ہوں۔ فیصلہ ہوا، قبروں کو گرایا، گنبد ختم کیے، ملیا میٹ کیا۔ اب مسئلہ تھا حضور پاک کی قبر کا، اس کا کیا کریں؟ اب سب سعودی علماء نے کہا بھئی حکم ہے قبر کے اوپر عمارتیں گراؤ، لہذا اس کو بھی گراؤ۔ ملک عبدالعزیز کو کسی نے مشورہ دیا، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، نبی پاک کے روزے کا مسئلہ ہے، اس پہ تحقیق کرو، اچھی طرح غور کرو کہ جلد غازی میں اس کو گرا کر کوئی نیا اپنے لیے مسئلہ کھڑا نہ کرنا، امت میں فتنہ پیدا نہ ہو۔ کہا جی کیا کریں؟ کیا دارالعلوم دیوبند ہندوستان اپنے علماء کو بھیجو۔ عرب علماء دارالعلوم دیوبند پہنچے اور وہاں بات چلی بھئی نبی پاک کی قبر کے اوپر جو گنبد ہے اس کو رہنے دیا جائے، اس پہ دلیل پیش کرو، اس پہ دلیل پیش کرو، دلیل ملے گی تو رکھیں گے۔ حدیث میں گرانے کا حکم ہے کہ پکی قبروں کو ختم کرو، یہ تو پکا گنبد ہے، جائز نہیں، دلیل پیش کرو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ماتھے کا جھومر، دلیل پیش کی۔ حضرت فرمانے لگے حدیث کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، یہ جو حدیث ہے نا کہ قبر کے اوپر عمارت کو گراؤ، یہ تب ہے کہ پہلے قبر بنے پھر اوپر عمارت بناؤ۔ حضور کا معاملہ یوں نہیں ہے، پہلے امی عائشہ کی قبر بنی تھی، پھر اس کے امی عائشہ کا کمرہ بنا تھا، اس کے اندر حضور کی قبر بنی ہے۔ قبر پہلے بنے گنبد بعد میں بنے اس کا مسئلہ اور ہے، مکار پہلے بنا ہو اور قبر بعد میں بنے اس کا مسئلہ اور ہے، اس لیے تم اس کو نہیں گرا سکتے۔ علماء عرب نے کہا جی میں بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بنا علل قبر، ایک ہوتا ہے بنا قبر فل بنا، ایک ہوتا ہے قبر پر عمارت، ایک ہوتا ہے عمارت میں قبر کو بنانا۔ تو یہ ان قبروں کے لیے ہے کہ جب قبر بنائیں اور اوپر عمارت بنائیں، اور یہ حضور کی قبر یوں نہیں ہے، یہ پہلے عمارت بنی تھی اس کے اندر قبر بنائی ہے۔ دیکھیں علماء دیوبند کی فہم نے آج بھی حضور کے روزے کو سلامت رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سچا حضور سے عشق اور پیار عطا فرمائے۔ یہ میں نے مختصر عقائد بتائے ہیں جو مسلمان کی شان ہے کہ اپنے عقائد کو سمجھے، اور میں آپ سے کہتا ہوں پوری دنیا عقیدہ سیکھتی ہے، آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ دنیا عقیدے پڑھتی ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے علاقے کے لوگ تو ایسے عقائد میں اسپیشلسٹ ہونے چاہیے کہ کوئی بندہ پوچھے تو فوراً کو بھئی ہمارا عقیدہ ہے نبی کی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ بات کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضور قبر میں زندہ ہیں۔ کوئی دلیل پوچھے اور آپ کو نہیں آتی، آپ کون سے علماء ہیں؟ وہ جی میں پوچھ کر بتاؤں گا، یا آ جاؤ لائبریری بیٹھو، دلیل پوچھو، واپس جواب دو، اور دلیل دے اس کا جواب لو۔ یہ ایک آدھ سال لگے گا، آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، آپ خود بخود دلائل دو گے، آپ خود بخود مسئلے سمجھاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ جی حضور نور ہیں، دلیل یہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ میں نے کہا جی حضور نور ہیں، دلیل کیا ہے؟ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اس بحث کو الگ کر لیتے ہیں کہ آپ کا سایہ تھا یا نہیں، اس کو الگ کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر سایہ ہو تو پھر کیا ہے، سایہ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ کہا جی بشر ہوتے تو سایہ ہوتا، جو کہ سایہ نہیں ہے اس لیے کہ نور ہے۔ میں نے کہا حضور کا سایہ تھا، میں اس کو ثابت نہیں کرتا، چھوڑ دو۔ یہ جو تمہاری بنیاد ہے نا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ میں دو حدیثیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ نمبر ایک، صحیح بخاری میں روایت ہے جب مسلمان قبر میں دفن ہوتا ہے
تزل الملائکۃ باجنحتہا، فرشتے اپنے پروں سے اس پہ سایہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا فرشتے نور ہیں یا بشر؟ کہتے ہیں نور۔ میں نے کہا حدیث میں ان کا سایہ ہوتا ہے۔ چلیں اور پوچھ لیتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، حضور فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جب خدا کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا عرش نور ہے یا بشر؟ کہا جی نور۔ تو میں نے کہا پھر اس کا سایہ کیسے ہوگا؟ یہ بنیاد ہی ختم ہوگی کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہم نے تو نور کا سایہ ثابت کر دیا ہے، اب اگر حضور کا سایہ نہ ہو تب بھی بشر ہیں، سایہ ہو تب بھی بشر ہیں، اس سے نور اور بشر کے مسئلے کا تعلق کیا ہوگا؟ اب دیکھو یہ ایسی باتیں ہیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی فہم عطا فرمائے۔ جو قرآن کریم پڑھا گیا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ یہ آپ سب کے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں 87 جنوبی میں 10 مسجدیں اور مصلے ہیں۔ جو جگہ نماز کے لیے وقف ہو جائے اسے مسجد کہتے ہیں، اور جہاں نماز پڑھیں اور وہ جگہ وقف نہ ہو اسے عربی میں مصلی کہتے ہیں۔ یہ مصلی اور مسجد کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں 3 مسجدیں گاؤں کے اندر ہیں، 4تھی اڈے پر ہے، 5ویں مسجد یہ مرکز کی ہے، یہ 7 فیکٹری ہے، وہاں 6ٹھی مسجد، پیٹرول پمپ ہے 7ویں مسجد، یہ پٹھانوں کا یہاں مصلی ہے موڑ کے ساتھ یہ مسجد، اس کے بعد 8، پھر آگے 10ویں امیر پہ 9، اور پھر بقائے والی 10 مسجدوں میں چھوٹے سے گاؤں میں پورا قرآن سنایا جانا، بتاؤ اللہ کی کتنی بڑی رحمت۔ یہ ہے رحمت۔ میں اس لیے ساتھیوں سے کہتا ہوں خدا گواہ ہے، میں حرم میں طواف کے دوران دعائیں مانگتا ہوں، یا اللہ میرے گاؤں کو ماڈل گاؤں بنا دے، میرے گاؤں کو ماڈل گاؤں بنا دے۔ لوگوں کے ماڈل گاؤں کا معنی کیا ہے؟ سڑکیں پکی ہیں، یہ گیس کا مسئلہ نہیں، بجلی کا مسئلہ نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ہمارے ماڈل گاؤں کا معنی ہر مسجد میں قرآن، ہر گھر میں حافظ، ہر گھر میں حافظ۔ میں کہتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میرے ہر گھر میں غریب ہو یا امیر ہو قرآن کا حافظ دے دے، کوئی بچی قرآن کی حافظہ دے دے۔ یہ ہمارا ماڈل گاؤں ہے، بننا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نیت کرو ماڈل گاؤں بناؤ، ہم مر جائیں گے بچے قرآن کریم پڑھتے رہیں گے۔ میں آج 84 گیا، یقین کریں مجھے بڑی خوشی، میں نے کہا بھی قرآن کریم، انہوں نے کہا جی فلاں مسجد میں سمیع اللہ، اس مسجد میں قاری صاحب، اس مسجد میں فلانا حافظ۔ میں نے کہا 84 کی تینوں مسجدوں میں کوئی حافظ باہر سے لائے ہو؟ کہا جی نہیں ہمارے گاؤں کے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو محنت رنگ لے آئی رہی، یہ 7 والا گاؤں ہے۔ میں نے کہا دیکھو وہاں بھی محنت شروع ہوگی، تینوں حافظ ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں مجھے یہ بات کہتے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے اور آپ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ میں سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ذمہ دار ہے، اس کے بعد زمین نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے، یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان تینوں مسجدوں میں ذمہ داروں کے بچے ہیں، کسی نے تراویح پر کوئی پیسہ نہیں لینا۔ کل میں بلال مسجد 88 اسکول والی ختم کے لیے گیا، بھئی کس نے سنایا؟ کہا جی شاہد کا بیٹا۔ دیکھو کوئی پیسہ نہیں لے گا۔ پہلے تاثر کیا تھا؟ جو قرآن وہ پڑھتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، قرآن وہ پڑھتے ہیں جو جولے لنگڑے نبینے ہوتے ہیں، قرآن وہ پڑھتے ہیں، یہ تاثر ختم ہو گیا۔ پوری دنیا کو بتاؤ حافظ بننا علماء مولویوں کا کام نہیں، نبی کے امتی کا کام ہے۔ اور ہم انشاءاللہ نیت کرو، دنیا کفر کی محنت ہے، قرآن کو ختم کرنا ہے، ہماری محنت ہے قرآن کو قیامت تک رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم۔ یہ تراویح میں مردوں کو بتا رہا ہوں، ورنہ بھائی خبیب کے گھر میں ان کی بیٹی نے قرآن سنایا، یہ مسجد مدرسے میں میری بیٹی نے قرآن سنایا، تو بچیاں بھی 2 عورتیں جمع کر کے 3 قرآن کریم سنا رہی ہیں، ایک بچیاں بھی سنا رہی ہیں۔ کتنا بڑا خدا کا کرم ہے قرآن کریم۔ میں چاہتا ہوں بھئی میری بیٹی بھی میری ہے، آپ کی بیٹیاں بھی ہماری بیٹیاں ہیں، یہ بھی قرآن پڑھیں، یہ بھی حافظہ بنیں۔ اپنی نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، اپنی بیٹیاں حافظہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے۔
اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ جو اسباب چاہیے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو، آپ کی برکت سے اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا سب دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ جو مٹھائی ہے وہ تقسیم ہوگی، اور اس کے بعد دودھ وغیرہ ہوگا وہ بھی پئیں اور دعائیں بھی کریں۔ اتنے یقین فرمائیں الحمدللہ، اس طرح شاخیں شروع ہو گئی نا، شاخیں آپ اندازہ نہیں کرتے۔ ملیشیا مستقل مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، اور میں ان کا ٹیچر ہوں۔ 2 سال بعد ایک سبق پڑھاتا ہوں، 2 سال بعد۔ دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ اسکول ہوگا تنخواہ ماہانہ ملے اور سبق سال بعد، 2 سال بعد ایک، 2 سال بعد یا سال بعد۔ جب سٹارٹ ہونا ہے ہم نے بخاری کا پہلا سبق پڑھانا ہے، جب ختم ہونا ہے بخاری کی آخری حدیث پڑھانی ہے۔ یہ ہماری ٹیچنگ ہے 2 سال میں۔ اور مدرسہ ہے وہ کون ہے؟ وہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں۔ ہم حنفی ہیں، وہ شافعی ہیں، ان کا ملک اور ہے، ہمارا ملک اور ہے۔ وہاں جا کر میں بیان کرتا ہوں، وہ میری زبان نہیں سمجھتے، اردو نہیں سمجھتے، ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ذکر کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ دین کی محبت بہت عجیب محبت ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ الحمد لله رب العالمين۔ اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، يا من لا تضره الذنوب، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة۔ یا اللہ یا کریم ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما لے، یا اللہ یا کریم ہماری تراویح قبول فرما لے، جس میں پڑھا جانے والا قرآن کریم قبول فرما لے۔ اللہ کریم پورے عالم میں ہر وہ شخص جو تیری عبادت میں لگا ہے قبول فرما لے۔ یا اللہ زکوٰۃیں دی قبول فرما لے، اے اللہ صدقات دیے قبول فرما، جن نے فطرانے دیے قبول فرما، جو دیں گے اللہ ان کے بھی قبول فرما، جو نہ دیں ان کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا یا اللہ یا کریم جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔
اللہ جو کسی کمزوری کی وجہ سے نہ رکھ سکے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے، اللہ کریم تو ان کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہوا جس نے رمضان پایا اور پھر اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اللہ ہمیں بدبختوں کی فہرستوں سے نکال دے اور ہماری مغفرت فرما دے، اللہ کریم ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یا کریم ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں اللہ جو لوگ جانتے ہیں، اس سے زیادہ گناہ ایسے ہیں جس کو تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم آپ نے ان گناہوں پر پہلے بھی پردے کی چادر ڈالی، اللہ آئندہ بھی ڈال دے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے میں محفوظ فرما لے، اللہ کریم دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے۔ اللہ کریم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم تیرے در پہ بیٹھے ہیں، اللہ تیرے دربار میں رات کے اندھیرے میں اپنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اللہ کریم اگر تو نے معاف نہ کیا ہمارا آپ کی ذات کے علاوہ کون ہے؟ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا آپ کی ذات کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ یا اللہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں، ہم اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ بیکاریوں کی طرح بیٹھے ہیں، اللہ فقیروں کی طرح بیٹھے ہیں، اللہ کریم تو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ سخی کے دروازے پر کوئی غریب اور فقیر بیٹھ جائے وہ اس کو واپس خالی کرنا اپنی سخاوت کی توہین سمجھتا ہے۔ اللہ کریم آپ کے در پہ آگے ہیں، گناہ لے کر آئے ہیں، اللہ نافرمانیاں لے کر آئے ہیں، شقاوت بدبختیاں لے کر آئے ہیں، اللہ کریم تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ دنیا کی ذلت بہت کم ہے، آخرت کی ذلت بہت سخت ہے، اللہ دنیا کی تکلیفیں کم ہیں، قبر کی تکلیف بہت سخت ہے، اللہ ہم دنیا کی تکلیف نہیں سہ سکتے، قبر کے عذاب کو کیسے سہ لیں گے، اللہ جہنم کے عذاب کو کیسے سہ لیں گے، اللہ ہم اپنے بڑے کی اے اللہ ڈانٹ نہیں سہ سکتے، تیرے غضب کو کیسے سہ سکتے ہیں، اللہ کریم معاف فرما دے، اللہ کریم تو معاف فرما دے، اللہ کریم تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے، اللہ کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے عرش کا صدقہ، اے اللہ تجھے تیری کرسی کا واسطہ، اللہ کریم ہم نالائقوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر لیلۃ القدر پالوں میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کریم آپ کے ہمارے گناہوں سے ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ معاف فرما دیں گے، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کریم اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، اللہ ہمارے لیے مغفرت کے وعدے فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم نے جوانی برباد کی ہے تیری نافرمانی میں، اللہ کریم تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے، اللہ کریم تو معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی معاف کر دے، ہمارے خاندان کو معاف کر دے، ہماری بستی والوں کے ہر فرد کو معاف کر دے، اللہ کریم اپنے حبیب کی امت کے ہر فرد کو معاف کر دے، یا اللہ جس کسی نے ہم پہ زیادتی کی ہے ہم تیری ذات کے لیے معاف کرتے ہیں، اللہ کریم تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے والد والدہ میرے بڑے بھائی، اللہ کریم ہمارے رشتہ دار یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے خاندانوں کے رشتہ دار، کسی کا والد کسی کی والدہ کسی کے دونوں، اے اللہ دادا دادی نانا نانے رشتہ دار قبروں میں چلے گئے ہیں، اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اللہ کریم ان کو معاف فرما دے، یا اللہ یہ قبرستان کے ساتھ مرکز اور مدرسہ ہے، اللہ جو قرآن پڑھنے پر جو رحمتیں آتی ہیں اللہ یہ ہمیں بھی دے دے، قبرستان والوں بھی دے دے، یا اللہ اب یہ ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ہیں عمل تو کر نہیں سکتے، اللہ تیرے دربار میں کیسے پہنچے آپ ہی جانتے ہیں، ہم ان کی سفارش کرتے ہیں، اللہ ہم نالائق ہیں، اے اللہ ہم مستحق ہیں، اے اللہ ہم نالائق ہیں، مستحق تو عذاب کے ہیں لیکن ہم تیری رحمت پہ امید لگائے بیٹھے ہیں،
اپنے لیے بھی اپنے بڑوں کے لیے بھی اللہ تو ان کی قبر کی تنگیاں ختم فرما دے، اللہ کریم آسانیاں پیدا فرما دے، آخرت کے معاملات کو آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے بھی آسان فرما دے، یا اللہ کتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اے اللہ ہمارے عزیز بھائی آصف یہ بیمار ہیں، یا اللہ ہمارے بزرگ بھائی محمود یہ بیمار ہیں، اور کتنے گھروں میں اللہ کریم بیمار ہیں، اے اللہ تو سب کو صحت دے دے، اللہ کریم تو سب کو صحت دے دے، اللہ کریم سب کو صحت دے دے، اے اللہ سب کو خوشیاں دے دے، گھروں سے بیماریاں ختم فرما دے، اے اللہ کریم بیماریاں ختم فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں بغض کینہ نفاق اللہ یہ سب ختم فرما دے، اس بغض اور کینے نے ہمارے خاندان کو توڑ دیا ہے، رشتہ داری کو توڑ دیا ہے، اے اللہ ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اللہ کریم ہمارے دلوں سے بغض کینہ حسد نفرتیں ختم فرما دے، اللہ محبت عطا فرما دے، مودت عطا فرما دے، پیار اور الفت عطا فرما دے، اللہ کریم ایمان کی نعمت دی ہے کفر سے بچا لے، یا اللہ سنت کی نعمت دے کر بدعت سے بچا لے، صحت کی نعمت دے کر بیماری سے بچا لے، عزت کی نعمت دے کر ذلت سے بچا لے، کثرت کی نعمت دے کر قلت سے بچا لے، یا اللہ اہل حق سے جوڑا اہل باطل سے بچا لے، اللہ دولت کی نعمت دے کر غربت سے بچا لے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جو پیسے کی وجہ سے کبھی مرزائی ہوتے ہیں، پیسے کی وجہ سے کبھی یہودی ہوتے ہیں، پیسے کی وجہ سے اپنا دین بدلتے ہیں، اللہ تو ہمیں محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، اللہ کریم تو ہمیں محفوظ فرما لے، اے اللہ جن کے بیٹے اللہ جن کی بیٹیاں اے اللہ تعلیم میں ہیں، اللہ زیر تعلیم ہے، اچھی تعلیم عطا فرما دے، اچھا روزگار عطا فرما دے، اچھی ملازمت عطا فرما دے، اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ کریم والدین کو اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما دے، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دے، ہمیں ہمارے گھروں کی خوشیاں عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، صالح اور نیک حکمران عطا فرما، اے اللہ کریم ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، مساجد مدارس خانقاہیں تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیاں تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری افواج جو پاکستان کی سرحدات پر ہیں جن کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کے حوصلے بلند فرما، فتوحات عطا فرما، شکستوں سے محفوظ فرما، اے اللہ کریم بیت المقدس کی حفاظت فرما، یہودیوں کے شکنجے سے آزاد فرما، اے اللہ مسجد نبی کی حفاظت فرما، حرم مکہ کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمان کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم مسلمان کی مدد فرما، یا اللہ وہ افراد وہ ادارے وہ جماعتیں جو تیرے دین کے کام میں لگی ہیں، اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان میں باہمی محبت و اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اے اللہ کریم یہ جو آئے ہیں ان سب کو قبول فرما لے، ہر کسی کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، جائز خواہش کو پورا فرما دے، اللہ کریم کتنے لوگ ہیں جو دعا کا کہنا چاہتے ہیں، رابطہ نہیں ہوتا، نمبر نہیں ہوتا، ملاقات نہیں ہوتی، لیکن اللہ آپ تو سب کی ضرورتیں جانتے ہیں، اللہ کریم اپنے کرم سے ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، یا اللہ کریم ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ کریم نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ کریم جو والدین اولاد کے نکاحوں کے لیے فکر مند ہیں ان کو جوڑ کے نیک اچھے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی آئے ہیں اپنے کرم سے ان کو نواز دے، ان کی جھولیاں رحمت سے بھر دے، ان کے دامن کو اپنے خزانوں سے بھر دے، اللہ اس ہمارے مجمع میں کون کتنا نیک ہے اللہ آپ ہی جانتے ہیں، اے اللہ اس نیک کی وجہ سے ہمیں بھی نیک بنا دے، اللہ اسلام والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ ایمان والی موت عطا فرما دے، اے اللہ کریم قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے، یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے،
یا اللہ یا کریم نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، یا اللہ یا کریم پل صراط پر سے بجلی سے تیزی کے ساتھ گزار دے، اللہ کریم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما دے، وہ تمام خیریں جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں عطا فرما دے، اللہ وہ تمام شرور اور برائیاں جن سے آپ کے حفیظ نے پناہ مانگی ہے، آپ کے حبیب نے پناہ مانگی ہے، ہمیں اس سے محفوظ فرما دے، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہم نے دعائیں اپنی حیثیت کے مطابق مانگی ہیں، اے اللہ آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیں، اللہ ہم نے وہ مانگا جو ہم جانتے ہیں، اللہ کریمہ وہ عطا فرما دیں جو آپ جانتے ہیں، یا اللہ رزق ہمارا قریب میں دے دے، دوری سے بچا لے، اللہ کریم گھروں میں وسعت عطا فرما دے، یا اللہ برکت والا رزق وسعت کے ساتھ دے دے، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ ہمیں کسی سے کھانے والا نہیں اپنے کرم سے کھلانے والا بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما لے، ہماری بچیاں قبول فرما لے، اللہ ہمارے اس گاؤں کو ماڈل گاؤں بنا دے، اللہ کریم ہر گھر سے ایک حافظ عطا فرما دے، اللہ ہر گھر سے ایک حافظہ بچی عطا فرما دے، اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے دوستوں کے، ہمارے گاؤں والوں کے دلوں کو اپنے دین کی طرف بدل دے، اللہ دین کی طرف متوجہ فرما دے، یا اللہ ہم نے اپنے گاؤں والی مسجد کو بھی اللہ بڑا بنانے کا ارادہ کیا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق اس کو بڑا بنا دیں، اس کے لیے جو اسباب ہیں اپنے کرم سے عطا فرما دیں، یا اللہ اس مرکز کے فیض کو عام فرما دے، خانقاہ کے فیض کو عام فرما دے، شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ اس مسجد کا کام شروع ہے، جن لوگوں نے جتنا حصہ ڈالا ہے اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرما دے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، ہماری مسجد کی کوئی ضرورتیں باقی تھی، کوئی دوستوں نے اس میں تعاون کیا ہے، اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، مرکز کی جو ہم تعمیر چاہتے ہیں اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے، جتنے وسعت ہم چاہتے ہیں اس سے زیادہ آپ عطا فرما دیں، یا اللہ ہم سب کی ان ساری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔